اہل تصوف کے آنا سب سے پہلے انسان کی اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے۔ جب تک انسان اپنی ذات کی نفی نہ کرے نا، تب تک اسے باقی سارے جو ہیں وہ گناہگار اور مجرم نظر آتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو وہ پارسا اور نیک اور بزرگ سمجھتا ہے۔ میں نے کئی اہل تصوف کے بارے میں پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی ذات کی نفی کی تو پھر دیکھا تو ہمیں اپنے آپ سے زیادہ کوئی گناہگار دنیا میں نظر ہی نہیں تھا۔ اللہ حضرت خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہی آپ کو میں عرض کر دوں، یہ خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں۔ تو خواجہ حسن بصری خود ان کا جو ہے اتنا لحاظ زیادہ، چونکہ اگرچہ پیر ہیں، مقام میں زیادہ ہیں، مگر خواجہ حسن بصری خود ان کا اتنا لحاظ فرماتے تھے، اور ان کی توبہ ہی ایسے قبول ہوئی تھی۔ سچی بات ہے، ایک دفعہ خواجہ حسن بصری حضرت حبیب اجمی کے پاس گئے ملنے، تو مغرب کا وقت تھا، اب جماعت کروا رہے تھے، چونکہ اجمی تھے تو تلفظ میں ظاہر ہے وہ اہل عرب کی طرف نہیں تھا، آپ کی زبان میں بھی تھوڑا تو لکنت تھی۔ تو خواجہ حسن بصری نے سوچا کہ یہ نماز پڑھ لے، اجمی ہیں تو میں بعد میں پڑھ لوں گا نماز، ان کے پیچھے پڑھوں گا تو پھر کیا ہوگا۔ نماز نہیں پڑھی، رات کو وہیں جو ہے خواجہ حسن بصری نے قیام فرمایا، تو رات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک تیرے قرب اور تیری جو ہے بارگاہ تک رسائی کیسے جلدی ممکن ہے؟ تو رب ذوالجلال کی بارگاہ سے جواب آیا کہ حسن بصری، میری رحمت تو تیرے انتظار میں کھڑی رہی اور میرا قرب تو تیرے انتظار میں کھڑا رہا۔ اگر حبیب اجمی کے پیچھے مغرب کی نماز پڑھ لیتا تو جتنے تیرے مقامات ابھی طے نہیں ہوئے تھے اسی نماز میں طے ہو جاتے۔ اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیے خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک دفعہ کوئی گیا اور کہتے ہیں کہ جناب بصرہ میں کہتا گیا بارش نہیں ہوتی، حالانکہ شیخ نے فرمایا یار اس طرح ہے، مستجاب الدعوات اگر شخص دیکھنا ہے تو پھر حبیب اجمی کی طرف پاس چلے جاؤ اور اسے کہو بارش کے لیے دعا کرے۔ خواجہ حسن بصری نے دعا کی اور پھر اس طرح بارش برس پڑی۔ ایک بات اور عرض کر کے پھر نہیں، حالات کی نبض کے مطابق میں نے سوال کیا تھا، آپ بھی آگے آگے جا رہے ہیں، تو جو یہ ناسبی تو رافضی تو خارجی، میں قبلہ اسی طرف آنا ہے۔ جی آئیں جلدی سے آئیں ذرا۔ بس میں ایک منٹ میں خواجہ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ یا خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر جتنے بھی اکابرین امت ہیں اور اہل تصوف، ان کے ہاں قبلہ بات سچی ہے، اور میں تو اسی فکر کا قائل ہوں کہ ان کے ہاں یہ فرقے زیادہ نہیں ہوتے، یہ تو غیر مسلم لوگوں کو بھی اپنے جو ہے وہ اپنے کردار سے اپنے قریب کرتے ہیں۔ یہاں کھانے کا کوئی تمیز نہیں ہوتی کہ تم مسلمان ہے تو یہ غیر مسلم ہے۔ جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی نے کہا تھا کہ غیر مسلم کو اس نگاہ سے دیکھو وہ تم سے اچھا ہے، کیونکہ نہ جانے ممکن ہے کل اس کو ایمان نصیب ہو جائے، تیرا جو ہے تمہارا جو ہے خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ کہ بلا اہل تصوف کا تو پیغام یہی ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مالک تیری بارگاہ میں قربت کا سب سے زیادہ آسان طریقہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ عبدالقادر غریب لوگوں کے گھر تلاش کیا کر، وہاں کھانا پہنچایا کر، جس گھر کھانا نہ ہو اس گھر میں اس وقت مہمان ہوتا ہوں۔ کیا کسی حدیث میں یا کوئی مفتی یہ بتائے کہ یہ صرف مسلمانوں کے گھروں کے لیے تھا؟ اللہ سب کے لیے، سب کے لیے۔ یا کہ یہی پیغام ہے کہ محبت پھیلائی جائے۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ صوفی کون ہوتا ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ صوفی جو ہے وہ ایسی زمین کی طرح ہوتا ہے جسے گناہگار اور نیکوکار سارے برابر رونتے ہیں۔ پھر پوچھا صوفی جو ہے، فرمایا پھر صوفی ایسے آسمان کی طرح ہوتا ہے جو مسلم غیر مسلم گناہگار سیاہ کار یا نیکوکار ہو سب پر برابر سایہ رکھتا ہے، سورج اور چاند کی طرح روشنی سب کو۔ اور پھر فرمایا کہ صوفی جو ہے وہ ایسی زمین کی طرح ہوتا ہے جس کو سارے رونتے ہیں۔